خیبر پختونخوا کے اندر ترقی کے جو مسائل ہیں وہ آخر کیوں ایڈریس نہیں ہو رہے؟ وی انڈرسٹینڈ کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ شاید وہاں پہ دہشت گردی اور انسرجنسی کا ہوتا ہے، جو ہمیشہ سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلی 2 دہائیوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے. بٹ بینگ اے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹو، آپ بھی ایک بڑی جماعت کے ریپرزینٹیٹو ہیں وہاں پہ، اس ایشو کو ریزالو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا اپنا ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان ہے، وہاں پہ گورنر ڈی آئی خان، چیف منسٹر ڈی آئی خان کے رہ چکے ہیں، آئی جی ڈی آئی خان کے رہ چکے ہیں، چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری ڈی آئی خان کے رہ چکے ہیں. وائی ڈونٹ یو برنگ اینی سولوشنز؟ میرے خیال میں کہ ہمارے صوبے میں جتنی بھی ترقی میں رکاوٹ ہوئی ہے وہ مرجر کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک تو این ایف سی میں مرجر کرنے کے بعد انہوں نے وہ حصہ بھی پورا نہیں دیا اس صوبے کو، اور اس صوبے کے ساتھ ایک زیادتیوں کا عمل ایک عرصہ دراز سے شروع تھا. عمران خان کے بیچ میں گورنمنٹ آئی، اس نے بھی این ایف سی کے میں پورے حق نہیں دیا جو مرجر لوگوں کو بھی دینا چاہیے تھا. جو مرج ڈسٹرکٹ سے ان کا فنڈ انہوں نے بھی نہیں دیا، چاہے ان کی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی اور صوبے میں گورنمنٹ تھی. اب دیکھیں کہ جب مرجر ہوا ہے تو اس نے پورے خیبر پختونخوا پہ اس کا اثر ڈالا ہے. کیا ایک پولیٹیکل کنسنسس اگر ہم بات کریں تو وہ کنسنسس ہے کہ خیبر پختونخوا کو مثال کے طور پہ 3 صوبے بنائے جائیں یا 2 صوبے بنائے جائیں؟ ایک کا پشتون بیلٹ ہو جائے، ایک فاٹا والا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ ہو جائے، اور ایک آپ کا ہزارہ ڈویژن، ہزارہ کا ریجن جو ہے اس کے سارا پروسیس اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیبلش کیا جائے. ڈو یو تھنک کہ آپ کی جماعت اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ کیا باقی سٹیک ہولڈرز بھی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اب یہ ریفرینڈم کرا لیں کہ آیا فاٹا کے لوگ صوبے میں آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے، لیکن اس وقت بھی یہ بات کسی نے نہیں سنی تھی. تو آج بھی ہمارا یہی مشورہ ہے کہ آپ فاٹا میں ریفرینڈم کرائیں اور فاٹا کے لوگوں سے سب سے پہلے پوچھیں کہ آپ صوبے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا علیحدہ صوبہ مانگتے ہیں. لوگوں سے اگر پوچھ کے یہ ریفرینڈم کے طور پہ کیا جائے، پارٹیاں تو چاہتی ہیں لیکن کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو فیصلے کرتے ہیں ایوانوں میں بیٹھ کے؟ کیونکہ اس وقت بھی مرجر کا فیصلہ صحیح نہیں تھا. بینگ اے پولیٹیکل الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو، ڈو یو تھنک کہ اگر ایک سائڈ پہ تو ہمارا لا انفورسمنٹ سائڈ ہے اور دوسری سائڈ پہ آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگ لنکڈ ہیں ود دا لوکل کمیونٹیز، اگر آپ لوگ اپنا رول ایک پازیٹیولی پلے کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایڈریسنگ دیس ایشوز اور ریاستی اداروں کے ساتھ ایک سپورٹ کا رول پلے کرتے ہیں، تو کیا یہ مسئلے حل کرنے میں زیادہ بہتری نہیں ہوگی؟ ہم تو ہمیشہ سے ڈائلاگ کے ہی قائل ہیں کہ پہلے ڈائلاگ کیے جائیں. اس ڈائلاگ میں آپ کو دنیا، آپ 100 سال بھی جھگڑا کریں نا تو آپ کو 100 سال کے بعد آنا ٹیبل بھی پڑتا ہے ڈائلاگ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، خیبر پختونخوا کی ڈیولپمنٹ، خیبر پختونخوا کے اندر کیا مسائل ہیں اور اس ڈیولپمنٹ کے اندر کیا چیلنجز ہیں، اور اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو ایک پرامن خیبر پختونخوا جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم آفتاب صاحب، ممبر ہیں خیبر پختونخوا پروونشل اسمبلی کے. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. مخدوم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ترقی کے جو مسائل ہیں وہ آخر کیوں ایڈریس نہیں ہو رہے؟ وی انڈرسٹینڈ کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ شاید وہاں پہ دہشت گردی اور انسرجنسی کا ہوتا ہے، جو ہمیشہ سے ہی ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلی 2 دہائیوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے. بٹ بینگ اے پولیٹیکل ریپرزینٹیٹو، آپ بھی ایک بڑی جماعت کے ریپرزینٹیٹو ہیں وہاں پہ، اس ایشو کو ریزالو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا اپنا ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان ہے، وہاں پہ گورنر ڈی آئی خان، چیف منسٹر ڈی آئی خان کے رہ چکے ہیں، آئی جی ڈی آئی خان کے رہ چکے ہیں، چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری ڈی آئی خان کے رہ چکے ہیں. وائی ڈونٹ یو برنگ اینی سولوشنز؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ. ایک تو شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں مدعو کیا. بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جب بھی آپ کسی چیز کے اوپر جائیں گے تو پہلے آپ اس کے بیسکس کو دیکھیں گے کہ ہماری بیس میں مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے. دیکھیں، انہوں نے خیبر پختونخوا ایک بڑا سموتھلی ایک چیز چل رہی تھی اور دن بدن اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی لائف بھی اپ گریڈ ہو رہی تھی. پھر اچانک ایک ٹائم آیا جب ہماری طرف امن کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور جب امن کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور ٹی ٹی پی پاکستان نے باقاعدہ طور پہ حملے شروع کر دیے خیبر پختونخوا میں، تو اس وقت حالات تھوڑے سے چینج ہو گئے.
اس میں وہ پہلی گورنمنٹوں نے کافی حد تک ان کا مقابلہ کیا اور فرنٹ لائن پہ وہ لڑے بھی صحیح. ہمارے کئی جوان، ہمارے کئی پولیٹیکل لوگ اس میں شہید ہوئے، جس میں NP کی میں اس میں سب سے بڑی قربانی سمجھتا ہوں. چاہے میں اس پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے قربانی دی اور وہ فرنٹ لائن پہ آ کے ان لوگوں کے مقابلے میں لڑے تھے. اس کے بعد مرجر کا ایک وقت آ گیا. میرے خیال میں کہ ہمارے صوبے میں جتنی بھی ترقی میں رکاوٹ ہوئی ہے وہ مرجر کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک تو NFC میں مرجر کرنے کے بعد انہوں نے وہ حصہ بھی پورا نہیں دیا اس صوبے کو، اور اس صوبے کے ساتھ ایک زیادتیوں کا عمل ایک عرصہ دراز سے شروع تھا. عمران خان کے بیچ میں گورنمنٹ آئی، اس نے بھی NFC کے میں پورے حق نہیں دیا جو مرجر لوگوں کو بھی دینا چاہیے تھا. جو مرج ڈسٹرکٹ سے ان کا فنڈ انہوں نے بھی نہیں دیا، چاہے ان کی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی اور صوبے میں گورنمنٹ تھی. اب دیکھیں کہ جب مرجر ہوا ہے تو اس نے پورے خیبر پختونخوا پہ اس کا اثر ڈالا ہے. وہ لوگ جو پہلے ایک ٹرائبل ایک جرگے سسٹم کے تحت اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ اس کے بعد ہماری طرح سیٹل لوگوں کی طرح ان کا حساب کتاب انہوں نے شروع کر دیا. اب پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا مرجر بنتا تھا، کیا یہ ضروری تھا، یا اسی جگہ پہ رہ کے ان کی ایک اپنی کونسل بنا دی جاتی، ان کا ایک اپنا علیحدہ صوبہ بنا دیا جاتا، اور ان کی روایات کے مطابق اس صوبے کو اگر یہ لوگ ہینڈل کرتے تو میرے خیال میں یہ اتنا مشکل نہ ہوتا جتنی مشکلیں آج آ رہی ہیں. میں تو آج بھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ فاٹا کو ایک علیحدہ صوبہ ڈکلیئر کریں، اور جب بھی آپ کوئی ایکٹ بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی کے گزر بسر کے اوپر آپ بناتے ہیں، ان کی رواجات کے مطابق آپ بناتے ہیں. آپ دنیا میں جتنے ممالک بھی دیکھ لیں، امریکہ اتنی بڑی اسٹیٹ ہے اور اس کے ہر اسٹیٹ کے اپنے اپنے لاز ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے یہ جو فاٹا کے لوگ تھے، ان لوگوں کو ہم انہی کے مطابق، انہی کے جرگے سسٹم کے مطابق ان کو ہم ایک آئین دے دیتے. دیکھیں 1757 سے انگریز آنا شروع ہوئے اس سب کانٹیننٹ میں، اور 1857 میں انہوں نے آ کے پورے سب کانٹیننٹ پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے. سر کیا ایک پولیٹیکل کنسنسس اگر ہم بات کریں تو وہ کنسنسس ہے کہ خیبر پختونخوا کو مثال کے طور پہ 3 صوبے بنائے جائیں یا 2 صوبے بنائے جائیں، ایک کا پشتون بیلٹ ہو جائے، ایک فاٹا والا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہ ہو جائے، اور ایک آپ کا ہزارہ ڈویژن، ہزارہ کا ریجن جو ہے اس کے سارا پروسیس اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیبلش کیا جائے. ڈو یو تھنک کہ آپ کی جماعت اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ کیا باقی اسٹیک ہولڈرز بھی سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو وائی ڈونٹ یو پیپل لائک ڈیولپ اے کنسنسس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ بات کریں کہ بھئی ہم ساری جماعتیں اس پہ کنسنسس ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹریبیوشن کی جائے اس کی. دیکھیں سب سے پہلے میری جماعت نے بات کی تھی کہ آیا آپ یہ ریفرنڈم کرا لیں کہ آیا فاٹا کے لوگ صوبے میں آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے، لیکن اس وقت بھی یہ بات کسی نے نہیں سنی تھی. تو آج بھی ہمارا یہی مشورہ ہے کہ آپ فاٹا میں ریفرنڈم کرائیں اور فاٹا کے لوگوں سے سب سے پہلے پوچھیں کہ آپ صوبے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا علیحدہ صوبہ مانگتے ہیں. تو میرے خیال میں جب عوام کی رائے کا احترام جہاں پہ بھی کیا جائے گا تو ادھر گورنمنٹ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور میرے خیال میں اگر فاٹا کو انہی کی روایات کے مطابق اب سیٹل کا پختون یا ہزارہ ڈویژن ہو گیا جو ہزارہ کا ایک نعرہ لگا ہوا ہے، تو یہ سارے ویسے تو پختون قوم ہی ہیں، وہ لینگویج ان کی ہندکو ہے، لیکن وہ سارے اگر دیکھیں بائی اوریجن وہ پختون ہیں. اور جو پشتو اسپیکر اب ڈی خان میں بھی دیکھیں تو بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جو پختون ہیں. اب ہم سادات، میرا تعلق سادات فیملی سے، اب سادات فیملی پختونوں میں بھی ہے اور وہ پنجاب میں بھی اور وہ سندھیوں میں بھی اور بلوچیوں میں بھی ہے. تو اس طرح میرے خیال میں لوگوں سے اگر پوچھ کے یہ ریفرینڈم کے طور پہ کیا جائے، پارٹیاں تو چاہتی ہیں لیکن کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو فیصلے کرتے ہیں ایوانوں میں بیٹھ کے، کیونکہ اس وقت بھی مرجر کا فیصلہ صحیح نہیں تھا. آج اگر وہ ریورس کرتے ہیں تو ریورس کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ ریورس کر دیں اور پھر ان کے بارے میں نہ سوچیں. تو پہلے ان کے بارے میں آپ مکمل یہ فیصلہ کر لیں فیڈریشن کہ کیا اس نے اس صوبے کے لوگوں کے بارے میں، فاٹا کے بارے میں سوچنا ہے. ہمارا نیشنل ایکشن پلان بنا، پروونشل لیول پہ بہت ساری ایفرٹس ہوئیں، اور نو ڈاؤٹ ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری آرمڈ فورسز، انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور سویلینز نے بڑی قربانیاں دی خیبر پختونخوا میں امن و امان کو انشور کرنے کے لیے، اور دہشت گردی کے وجہ سے بہت زیادہ وکٹمائز ہوئے یہ لوگ. بالکل جی. بینگ اے پولیٹیکل الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، ڈو یو تھنک کہ اگر ایک سائڈ پہ تو ہمارا لا انفورسمنٹ سائڈ ہے اور دوسری سائڈ پہ آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگ لنکڈ ہیں ود دا لوکل کمیونٹیز، اگر آپ لوگ اپنا رول ایک پازیٹیولی پلے کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایڈریسنگ دیس ایشوز اور ریاستی اداروں کے ساتھ ایک سپورٹ کا رول پلے کرتے ہیں، تو کیا یہ مسئلے حل کرنے میں زیادہ بہتری نہیں ہوگی؟
دیکھیں سر، جب آپ کے ایلڈرز بیٹھ جاتے ہیں اور لوکل ریپرزینٹیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایشو پہ بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلی چیز ہے ڈائلاگ. تو ہم تو ہمیشہ سے ڈائلاگ کے ہی قائل ہیں کہ پہلے ڈائلاگ کیے جائیں. اس ڈائلاگ میں آپ کو دنیا، آپ 100 سال بھی جھگڑا کریں نا تو آپ کو 100 سال کے بعد آنا ٹیبل بھی پڑتا ہے ڈائلاگ کے لیے. تو ڈائلاگ جب تک نہیں ہوں گے تو اس وقت تک آپ کبھی بھی کوئی جنگ اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں سے نہیں جیت سکتے جب تک آپ اس کے لیے کنسنسس پیدا نہیں کریں گے، ڈائلاگ نہیں کریں گے، ان کی جو ان کی ضروریات کو آپ مد نظر نہیں رکھ کے فیصلے کریں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ 100 سال اور لڑ رہے ہیں. میں نے کل بھی آپ کے اس میں سیشن میں ایک بات کی تھی کہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ یہ ہم ختم کر لیں گے اتنی ایزی، کیونکہ وہاں پہ موساد اس وقت انوالو ہے، را انوالو ہے. ان کا پورا فوکس آج کل افغانستان اور یہ اس ایریے کے اوپر پڑا ہوا ہے. اوپر آپ کے امریکنز مائنر منرل کے لیے اس ایریے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اس جگہ کو اٹھا سکتے ہیں. فاٹا پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ بن سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کی بنیاد پہ ان سے بات کر کے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. وہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے، آپ 47 کی جنگ دیکھ لیں انہوں نے لڑی ہے، وہ 65 کی جنگ دیکھ لیں تو یہ والنٹیئرز تھے. تو یہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے. تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کا ہر بندہ اور خاص کر فاٹا کا ہر بندہ پاکستان کی ایک فوج ہے جو آج ان لوگوں کے عزائم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. کیوں نہ ہم اپنے ملک کے لیے ان کو استعمال کریں. یہ نہیں ہوں گے میرے خیال میں. جی بہت شکریہ مخدوم صاحب. مزید تھینک یو ویری مچ جی. آپ کے ساتھ جو ٹائم گزرا 2 دن سے بہت اچھا گزرا. ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اس طرح کے پروگرامز میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں برٹش اس کو کونسل کو، ہائی کمیشن کو، کہ انہوں نے یہ پروگرام ہمارے لیے آپ کے لیے اسپانسر کیا اور ہم تمام آئے. اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. اس میں سب سے بڑی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس پاکستان میں، ہم کتاب سے پڑھ کے تو آتے نہیں ہیں. بہت سارے پارلیمنٹیرینز تو یہاں پہ بیٹھ کے وہ کتاب کی بجائے 2-3 گھنٹے کے لیکچر میں ہمیں وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جس میں ہمارے ذہنوں میں کئی سوال بھی آ جاتے ہیں اور ہم اس بیٹرمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں. تو میں آپ کی ان کوششوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، سراہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مشن میں کامیاب کرے اور اس طرح کے مزید بھی پروگرام. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر.